اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج پارٹ نمبر یہ قسط نمبر 5 معراج شریف کا ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ سے بیان کریں گے کہ جب سرکار مدینہ سلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو وہ واپسی کا سفر آپ کا کیسا تھا۔ تو جس طرح باقی ویڈیو کو ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے اور بہنوں نے محبت سے سنا ہے، امید ہے ہماری یہ ساری ویڈیو سنیں گے اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے آگے شیئر بھی کریں گے۔ واپسی کا سفر کچھ اس طرح تھا کہ ہمارے آقا سلم جب آسمانوں سے واپس زمین کی طرف تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا تھا اور دھواں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار غیر نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات کو دیکھ لیتے۔ یعنی ان گرد و غبار کی وجہ سے وہ جو اللہ کے عجائبات وغیرہ ہیں، مختلف کمالات ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور مکہ مکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ یعنی جب آپ زمین پر نیچے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جو مکہ مکرمہ میں قافلے تشریف لاتے تھے وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب زمین پر تشریف لے آئے تو آپ علیہ السلام مکہ کی پربہار فضاؤں میں تشریف لائے، معراج شریف کا اعلان فرمایا، لیکن کفر اور شرک کی نجاست سے آلود کفار و مشرکین اپنے روش طریقے کے مطابق اس کو ماننے سے انکار کیا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ معراج کی صبح پیارے آقا سلم سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ہی فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے۔ اتنے میں ابو جہل جو ہے وہاں سے گزرا، اور جب اس نے آپ سلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مند بیٹھا ہوا دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا اور معاذ اللہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ تو پیارے آقا سلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا، مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ اس نے پوچھا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ یہ سن کر اس دشمن رسول نے لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے ایک نئی راہ ڈھونڈ لی، لیکن فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، معاذ اللہ، کہ کہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے انکار نہ کر دیں۔ یعنی اس نے فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لوگوں کو نہیں بتایا کہ لوگ اس کا انکار نہ کریں۔ کچھ دیر آپ سوچتے رہے اور سوچنے کے بعد پھر لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ بتائی کہ میں اس طرح معراج شریف پر گیا تھا۔ تو ان میں کچھ کمزور ایمان والے تھے اور کچھ پختہ ایمان والے تھے۔ اب جو پختہ ایمان والے تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہا کی ذات مبارک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو جہل کو یہ بات بتائی، ابو جہل نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں، لوگوں کو اکٹھا کروں، جو بات آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح سفر کیا، تو کیا آپ باقی لوگوں کے سامنے بھی کہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگوں کو بلا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کریں گے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل لوگوں کو بلاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی بات بیان فرمائی۔ معاذ اللہ، اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی، یعنی جب حضور نے بتایا کہ میں نے ایسے معراج کا سفر کیا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، اور تالیاں بجانا شروع کر دی، مسخرہ کرنا شروع کر دیا، اور کسی نے حیرت سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا، کوئی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ 30 دن کا سفر جو ہے وہ رات کے کچھ تھوڑی سی دیر میں کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ مطعم نے کہا، ایک آدمی کا نام ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے سب باتیں واضح تھیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس نے یہ کہا ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے 1 مہینہ سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے ہو بھی آئے، اور لات اور عزیٰ کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ لات اور عزیٰ 2 بتوں کا نام ہے، ان کی قسم اٹھائی اور کہا کہ میں آپ کی تصدیق جو ہے، یہ ایک مطعم نامی شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا۔ اب باری آئی تصدیق کی، تو سب سے آخر پر یہ جو واقعہ ہے میں عرض کرتا ہوں، اور اس بابرکت موضوع کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اور کچھ کفار اکٹھے ہو کر گئے اور کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جو ہے وہ مکہ سے چلا اور پھر میں مدینہ اور وہاں سفر کرتے ہو مسجد اقصی اور عرش پر اور عرش سے واپس جو ہے وہ پہنچا، تو کیا آپ مان جائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ یہی بات اگر آپ کے دوست اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہیں تو کیا آپ جو ہے اس بات کی تصدیق کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں، اگر وہ کہیں تو میں بغیر سوچے سمجھے اس بات کی تصدیق کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کئی عجائب اور کئی معجزات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق دیکھ چکے تھے، جیسے انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا دنیا میں ناممکن ہے، لعاب دان سے لوگوں کو شفا مل جانا ناممکن ہے، جیسے دنیا میں کسی کا پسینہ خوشبودار نہیں ہوتا لیکن حضور کا پسینہ خوشبودار تھا۔ تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں اور بہت سارے اور کمالات جن کو وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے کمال دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو انہوں نے حق کہا، انہوں نے سچ کہا۔ اب جب یہ خبر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلی اور حضور ابوبکر صدیق سے ملے اور فرمایا کہ آپ نے میری تصدیق کی ہے اور جو میں نے لوگوں کو بتایا ہے، تو فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے کہ ابو بکر جو ہے آج سے ان کا نام صدیق ہے، پہلے آپ کا نام تھا ابو بکر، اور پھر اللہ نے فرمایا
کہ آپ نے میرے محبوب کی تصدیق کی ہے، یعنی ان کا جو معجزہ ہے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب آپ کا ساری زندگی کے لیے نام اللہ کی طرف سے دیا گیا نام وہ صدیق رکھ دیا گیا، یعنی سچا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق فرمائی، اور بعض جو کمزور ایمان والے تھے وہ اسلام سے بھی پھر گئے۔ تو جس طرح میں نے اس واقعے کی شروع میں عرض کیا تھا، اس واقعہ کا جو قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا انکار کرنا، یعنی مسجد اقصی تک کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی آگے جو آسمان اور دوسری چیزیں ہیں ان کا انکار کرتا وہ بھی گمراہ ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور ان احادیث جو میں نے احادیث بیان کی ہیں ان کی دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ دلائل جو ہے قرآن و حدیث سے، حدیث کے اندر جتنے واقعات ذکر ہوئے تھے میں نے صرف ان کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو واقعہ معراج اور بھی اس کی بہت ساری تفصیلات بعض کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان کے حوالے اتنے مضبوط نہیں، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جو احادیث کے اندر چیزیں ذکر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، بخاری شریف اور جو سیاستہ کی کتابیں ہیں ان میں ذکر ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ امید ہے تمام دوست جو ہے اس واقعہ معراج سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ایسے آگے شب برات آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور رمضان شریف میں بھی جو ہے آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ کل سے دوبارہ تفسیر کا جو ہے وہ سبق شروع ہو جائے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔